السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ابھی بہت عظیم سبجیکٹ پر بات کرنی ہے۔ جی جناب۔ کیا بیعت ٹوٹتی کیسے ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کی بیعت ٹوٹ چکی لیکن ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ بیعت ٹوٹ چکی ہے کر کے۔ جی جی۔ تو اب اس پر آگے آپ بات بڑھائیے صاحب۔ جی 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 جی۔ بڑا مغالطہ ہے اس معاملے کے اندر، بہت بڑا مغالطہ چل رہا ہے، اور میں برصغیر میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں خود بھی، کہ لوگ جب کہ بیعت سے باہر ہو چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیعت میں ہیں، تو بیعت ٹوٹتی کیسی ہے؟ ٹوٹتی کیسی ہے؟ اس کا آغاز میں یہاں سے شروع کروں گا جناب، کہ وہ مرید جو نادان ہے، کیا ہے؟ اکثر انہی سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، نادانی کی وجہ سے۔ اچھا۔ جی جی جی۔ میں ان کو جو ہے دانشمند تو نہیں کہوں گا، صاحب سمجھ صاحب ہوش تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نقصانات کے جو کچھ بھی امکانات ہوتے ہیں وہ نادانی سے ہوتے ہیں، دانستائی سے نہیں ہوتے حضرت۔ صحیح۔ حقیقت وہی ہے، مگر ان کے لیے آگے رہبری کرنے والا بھی کچھ چاہیے کہ بھائی انہیں کوئی سمجھائے کہ دیکھو اب تم بیعت پہ نہیں ہو، ہے نا۔ بیعت ٹوٹنے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہے، الگ الگ وجہ ہے اس کی حضرت۔ یوں تو کوئی بھی مرشد، ہاں، یوں تو کوئی بھی مرشد اپنی جانب سے بھلے اسے ہزاروں بار ٹھکرا دے، اٹھا دے، ہکال دے، بول دے، جملن لفظن کہہ دے اسے، وہ بیعت سے نہیں نکلتا مگر۔ اچھا۔ کوئی بھی مرشد جملے میں اگر بول دے اور وہ جملہ اس کا دل کی گہرائی سے نہیں تھا، اچھا، اور کسی غلطی پہ غصے کے باعث تھا، اس لیے وہ جملہ اس کا مجازی ہوا، قلبی نہیں ہوا۔ مرشد کی طرف سے بیعت کا ٹوٹنا قلبی ہونا چاہیے۔ اچھا۔ ہاں، وہ قلبی نہیں ہوتا ہے لگ بھگ، ہے نا سر؟ ہاں جی 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 جی، قلبی نہیں ہوتا ہے، اس لیے مرید کی بیعت نہیں ٹوٹتی ویسے۔ خیر، مگر مریدوں کی بیعت کب ٹوٹتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی کئی صورت حال ہیں۔ ہاں جی، یہی اسی پہ گفتگو کئی صورت حال ہے اس کی، پتہ چلے۔ اس کی ایک صورت حال سب سے بڑی یہ ہے جو آج برصغیر میں دیکھی جا رہی ہے، کہ بھائی فلاں جگہوں سے مرید ہوا، جیسے کہ فرض کر لو میرے سے مرید ہوا۔ اچھا۔ میرے سے مرید ہونے کے بعد میں یہاں بیٹھ کے میری باتوں پہ کبھی توجہ نہیں دی، کبھی تعلیم فکر پہ توجہ نہیں دی، ہاں جی، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کری، ہوں، اور نہ سمجھی کہ معاملات کو جو ہے اپنی ذمہ داری کا حصہ نہ سمجھ کر کے وہ دور ہوتا گیا۔ کیا ہوتا گیا؟ دور ہوتا ہے۔ دور ہوتا گیا۔ وقفہ کیا، آنا نہ آنا، کبھی ناگا
ایسا کرتے کرتے پھر اس کا آنا ہمیشگی والا بند ہو جاتا، سالوں تک نہیں آتا، ہاں جی صاحب، مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے نہیں آتا، اور اس کے دلوں کے اوپر اس کے دور ہونے کا کوئی احساس باقی بھی نہیں رہتا. اصل چیز ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا جہاں اثر ختم ہو جائے وہاں سے شروعات ہوتی ہے بیت کے ٹوٹنے کی. اس کے دل پہ اثر جو ہوتا ہے نا مرید و پیر کا، وہ اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے صحیح. بیت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے حضرت. اور وہ کسی اور مرشد کے بعد جا کے جب سمجھتا بیٹھتا ہے اور اس کے مزاج کی موافقت میں جب باتیں ملنے لگتی ہے، وہاں تسلی لیتا ہے، تو وہ مرشد اسے بہانے لگتا ہے، نیا مرشد اس کو بہانے لگتا ہے، اس کو ڈباتا ہے وہ. مگر آگے چلتے چلتے جب سبجیکٹ کسی پیر کی وفا پر آتا ہے، کیا پر آتا ہے؟ وفا پر. اور پیر سے رشتہ کیسا نبھایا جاتا ہے جب اس کی اصلاح پر جب آتا ہے، تب یہ سمجھتا ہے کہ میں اب بھی بیت میں ہوں. ہاں، تب یہ سمجھتا ہے وہ میں ابھی بھی بیت میں ہوں. میں ابھی بھی بیت میں ہوں. تو یقین مانو ایسے مریدوں کی بیت ٹوٹ چکی ہے. اچھا. کیونکہ یہ قولی فعل نہیں تھا، کرداری فعل تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کرداری فعل تھا. اس نے اپنے مرشد کا بھی دل توڑا، خود کا بھی دل توڑ لیا. اب نصیحت ملنے پر اگر یہ گمان کرتا ہے کہ میں بیت میں ہوں تو غلط ہے. تو ایسے بچوں کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے جا کے دوبارہ ملے، اپنے مرشد سے جا کر کے دوبارہ ملے، ملاقات کرے اور بیت کو نئے سرے سے دوہرا دے. اور اب جو کرے وہ بیت توبہ کرے. بیت توبہ کرے. توبہ کے ساتھ بیت ہوگی کہ میں خطاوار ہوں، گناہ گار ہوں، میں نے مجھ سے خطا سرزد ہوئی، میں دور ہوا، تم کو سمجھ نہیں پایا، لاشعوری میں نے ترک کر دیا، تمہیں خیال سے نکالا، اور تمہارے ساتھ جو طبیعت اور کیفیت کا جو مشغلہ تھا وہ ختم ہو گیا، مگر میں واپس رجوع ہوا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھ کر. ہاں جی. تو میں واپس اپنی رجت کو تم سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیت کو. تو مجھے دوبارہ اپنے دامن میں لے لیجئے، بیت میں شامل کیجئے. تب مرشد کو چاہیے کہ اسے بیت توبہ کرائے. مطلب وہ اس کو دوبارہ بیت ہونا پڑے گا، اگر دوبارہ بیت نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں، تو وہ تو گیا نا صاحب، نکل چکا نا، گیا. وہ تو نکل چکا ہے. اب اگر اسے کبھی مرشد نہیں ملتا ہے، لمبے دور پر فاصلے پر، تو مجھے یہی پوچھنا ہے کہ پھر اگر پیر کا اگر پردہ ہو گیا تو وہ تو بیت اب وہ طالب بنے کئی، یعنی اس کا اپنے کو راستہ نکالنا ہے کہ بھائی اس کی منزل پہ وہ پہنچ جائے. اسے اب جو ہے طالب ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ کسی قابل پیر کے پاس جا کر کے طالب ہونا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا. اسے طالب ہونا پڑے گا. اور وہ مرید، وہ پیر جو اسے طالب کرے گا، ہاں، اس کے خارج ہونے کی وجہ پوچھے گا. ہاں جی. کہ پہلے مرشد سے کیوں دور ہوا، ہاں جی. کیوں میرے پاس آیا. صحیح ہے. پوری وضاحت کرنے کے بعد میں اس پر سچی اور صادق توبہ کرے. اچھا. کیا کرے؟ سچی اور صادق توبہ کرے. ہاں، استغفار کا اس سے جو ہے ورد کروا کر کے اس کے دل کو مائل کرے اپنے اسی مرشد کی طرف. کیونکہ بیت کا ٹوٹنا دل سے تھا، دل کے مائل ہونا نہ ہونے کی بنا پر ہے. ہاں جی. دماغ کے اوپر نہیں ہے. تو دل سے مائل کرے، اور دل جب مائل ہوگا، توبہ جب بار بار استغفار کرے گا، تو اس کے دل کے اندر وہی پہلے مرشد کی محبت واپس روشن ہوگی اپنے آپ. اس سے بے قراری ہوگی، اس کی ندامت ہوگی. وہ ندامت میں روئے گا صاحب، دل بھی روئے گا، وہ خود بھی روئے گا. اچھا. تب سمجھ لینا کہ وہ اپنے مرشد سے وہ روحانی طور پر جڑ گیا. اب پہلے سے مضبوط جڑا. السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں
کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔